جی ٹیلس یہ کہہ رہی ہیں جی کہ فنڈامنٹلز کی طرف ہی جا رہی ہیں اس وقت جو نظام ہے حقوق العباد کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ جو نظام ہے ہم نے 6 الیکشن کروا دیے, 7واں الیکشن ہونے والا ہے. ہم نے جنرل فیلڈ مارشل ایوب کو نکالا, ضیاء الحق کو نکالا, مشرف صاحب کو بھی کوشش کی, ان کو بھی نکالا, جمہوریت آ گئی, حقوق العباد نہیں پہنچے. سو از دس دا رائٹ پاتھ, از دس دا رائٹ پاتھ, شوڈ بی ٹریڈ آن دس پاتھ, ادھر ہی چلنا چاہیے ہمیں. دیکھیں جی, اگر ہم بات کریں کہ ہم نے مشرف صاحب کو نکالا, اوروں کو نکالا, وہ جو ریولوشن آئی تھی وہ تو دیکھیں جی اسپانسرڈ ریولوشن تھی, اس کا تو الٹیریئر موٹیو ہی کچھ اور تھا. پر جس طرح مالوی بیوی نے کہا کہ ہمیں حقوق العباد کی طرف جانا چاہیے, تو ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ انجسٹس ہے. جب تک حقوق العباد نہیں آئیں گے, لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں چلے گا, لوگوں میں ڈسکرمنیشن کم نہیں ہوگی, ہمارے ملک میں ریولوشن آ ہی نہیں سکتا. تو یس, آئی پرسنلی سیکنڈ واٹ شی سیڈ, ہمارے ملک میں حقوق العباد اگر آئیں گے, انجسٹس ختم ہوگا اور ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے. جنرل مشرف کا خیال تھا انجسٹس مسئلہ نہیں ہے, چیف جسٹس مسئلہ ہے. یہ گو ہے. جی بالکل. جی اب 2 طریقے ہیں اس چیز کو اچیو کرنے کے, جس ریولوشن کی آر وی آن دا رائٹ پاتھ, جس پاتھ پہ ہم چل رہے ہیں, از دس دا رائٹ پاتھ؟ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ اٹ از, لیکن پھر دیکھیں جس طرح ہماری پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے, 2 دن پہلے کیا ہوا, وہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں ہمارے ملک کو. اس کا صرف ایک طریقہ ہے, ہم لوگ سب اپنے رائٹس کو جانیں, ہمارے رائٹس کیا ہیں اور کن لوگوں کو ہم نے آگے لے کے آنا. اور ان لوگوں کو آگے لے کے آنے کے لیے ہمیں تعلیم چاہیے, ہمیں وہ ریئلائزیشن چاہیے, ہمیں وہ ایجوکیشن چاہیے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بندہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. ہم سلیکٹ کرنے کے لیے بندہ, ووٹ ڈالنے کے لیے بندہ اپنا اس دماغ کو, اپنے اسٹینڈرڈ کو تو, کیلیبر کو تو لے کے جائیں وہاں پہ, اور اس کے لیے سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا سب سے ضروری ہے. نہیں, میرے نزدیک جو ہے جس طرح انہوں نے کہا, میں اس سے ود رسپیکٹ ڈس ایگری کروں گا کہ ہمیں کسی شاہ ولی اللہ کا انتظار نہیں کرنا, ہمیں کسی ایسے بندے کا انتظار نہیں کرنا اور گھر نہیں بیٹھا رہنا کہ یار میں تو بیٹھا ہوں اور انقلاب آ جائے. اس طرح نہیں ہو سکتا. انقلاب جو ہے وہ ہمیشہ عوام کی طاقت کے ساتھ آتا ہے اور سب سے پہلے نوجوانوں کی طاقت کے ساتھ آتا ہے. تو ہمیں جب تک ہم آپ کلیپ کر سکتے کیونکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, جو یہ دس انرجی دیٹ یو گائز برنگ ٹو فورس چینج, دس از انبیٹیبل. سو آئی ایگری ود یو. لیکن یہ جوانوں کی طاقت کو ہارنس کرنے کا جو نظام ہے, یہ درست نظام ہے. اس میں جوان ریپرزینٹڈ ہیں, اس میں پاکستان کی یوتھ ریپرزینٹڈ ہے, ان کی ہوپس اینڈ ایسپریشنز کی نمائندہ ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دوسرا راستہ کیا ہے. دوسرا راستہ جس طرح یہاں پہ ڈسکس ہوا وہ بلڈ شیڈ ہے, ریولوشن پہ رہے, وہ سڑکوں پہ نکلنا ہے نا ذرا. جی وہ سڑکوں پہ نکلنا. یس, ہمارے یوتھ کے اندر بہت پاور ہے, بہت ایگریشن ہے, بہت پیشن ہے, بٹ دا پوائنٹ از اس کو چینلائز کرنے کے لیے کوئی پراپر وے نہیں ہے. آپ کو پورے پاکستان میں آپ کہیں چلے آپ کو یوتھ ہی سب اپ فرنٹ پہ ملتا ہے, بیسک ویدر اٹ بی پولیٹیکل اینی ایسپیکٹ, بٹ دا تھنگ از کہ کوئی اس کو صحیح طرح چینلائز نہیں کر پاتا. ہم بہت ویگ ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے پالیسیز کے بارے میں. بے شک کوئی بھی لیڈر جتنی بھی انٹرنیٹ پہ آ کے پبلسٹی کر لے یا ٹی وی پہ آ کے کر لے, انلیس وہ ہم سے انٹریکٹ نہیں کرتا, کوئی ہمیں چینل یا فورم نہیں دیتا, ہم اسی طرح الٹریٹ رہیں گے. The gentleman at the back, and then we come to this side of the panel. جی I'll come to you guys. جی بتائیے. سر ہمارے ملک میں ریولوشن اس وقت ہے کہ جب ایک بندہ اپنے گھر سے نکلے تو وہ اپنے گھر زندہ پہنچے. سر ایک بندہ جب جائے محنت کرے تو اسے یہ پتہ ہو کہ اسے اتنے محنت کے بدلے میں پیسے ملیں گے کہ وہ اس کے جو بچے ہیں وہ رات کو سر کھانا کھا کے سو سکے. سر دیٹ از دا ریولوشن وی نیڈ ان اے کنٹری, وی ڈونٹ نیڈ اینی ادر. اینڈ سر we the people can only make the revolution, we the youth can. Sir, if we just sit here and talk, sir, nothing will change. We can just talk about it, nothing more. اچھا یہ ٹاک کے اوپر بھی میں ابھی آؤں گا. یہ تو ہمیں جو ہے نا, ہم نے ایک خام خواہ کی کنٹیمپٹ ڈیولپ کر رہی ہے ٹاک پر. یہ جو ہے نا کنٹیمپٹ کے اوپر بھی میں آؤں گا کہ یہ ٹاک کو اتنا کنٹیمپچوسلی نہ ڈسمس کریں. عرب سپرنگ جس کی آپ بات کرتے ہیں, عرب سپرنگ کے صرف 2 ایلیمنٹس ہیں, کوئی بڑی تبدیلی وہاں پہ آپ کو نظام کی نظر نہیں آ رہی. ایجپٹ کے اندر کچھ تبدیل نہیں ہوا, وہی نظام وہاں پہ موجود. ایک تبدیلی ہے اور وہ ہے کہ وہ عرب سمجھتے ہیں کہ اب وہ بات کر سکتے ہیں, نعرہ لگا سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, کرٹیک کر سکتے ہیں. تو عرب سپرنگ کی جو ٹوٹل اس وقت اچیومنٹ ہے وہ ڈیبیٹ ہے, کرٹیک ہے اور ٹاک ہے. تو ٹاک کو اتنا اب چونکہ ہمارے پاس ہے تو ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے, اس کو اتنا ڈسمس. یہ جی ریولوشن جوانوں کو ہارنش کرنا, آپ پولیٹیشین سے روز بات کرتے ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنی انرجی موجود ہے اور اس کو ہارنس کیا جا سکتا ہے؟ واٹ از یور ٹیک؟ طلعت صاحب میرے خیال میں ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی یوتھ میں, پاکستان کے نوجوان میں کتنی صلاحیت ہے, کتنی کیپیبلٹی ہے. اسی وجہ سے شاید وہ ان کو ڈھکتے ہیں, ان کو روکتے ہیں, اور شاید اسی وجہ سے وہ ان سے انٹریکشن نہیں کرتے. یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ دعوے تو وہ بڑے کرتے ہیں
لیکن ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے. کیوں نہیں کرتے؟ وہ اسی وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا جو ایک روایتی ایک کنونشنل جو نظام وہ چلا رہے ہیں, ایک نظام جو سیاسی نظام وہ چلا رہے ہیں جس کے گرد وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جب یہ یوتھ آئے گی یہ تو صاف بات کریں گے, یہ سچے لوگ ہیں, یہ کھلے دل کے لوگ ہیں, یہ کھل کر ان سے بات کریں گے. جب یہ سچی بات کریں گے تو ان کی وہ سچی بات ان کو بری لگے گی. اسی وجہ سے وہ اس یوتھ کو ڈھکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ تو یوتھ کو آپ تو نہیں ڈھکتے نا؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ دی ریولوشن از ہیپننگ. جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس سوالات کر رہے ہیں, ون ٹاک شو ایٹ اے ٹائم اینڈ اٹس دس ون رائٹ ناؤ. جی جی اسٹوڈنٹس جب سوالات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک اچھا سائن ہے کہ آپ پھر ان کے جوابات بھی ڈھونڈیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تبدیلی نہیں ملتی نا, سوال تو ہم پوچھتے ہیں, جواب بھی کبھی کبھی تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا پورا سسٹم جو وہ اسٹیٹس کو ہے, اٹس بن ہائی جیکڈ. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ $1 ٹریلین اکانومی کے حوالے سے جو ہے نا وہ اس کے ریسورسز ہیں اور ایسٹس ہیں. اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں تو ہمارے جو ریکوڈک کے ذخائر ہیں, جو گیس کے ہیں, اور جو ریسورسز اویلیبل ہیں, ان اسپائٹ آف آل دیٹ کہ آپ دیکھیں کہ کتنی مس مینجمنٹ ہے, اور وہ مس مینجمنٹ ہر شعبے میں آپ کو نظر آئے گی. پھر تو اگلا سوال یہ آتا ہے کہ لیڈرشپ. ہم لیڈرشپ کو ایک ڈفرینٹ کانٹیکس میں دیکھتے ہیں. لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر شعبے کے اندر پیدا کریں لوگ جو پروفیشنل ڈیسیژن میکنگ کر سکیں, اور اس کے اوپر پھر وہ اس کو اپنے پلانس کو امپلیمنٹ بھی کر سکیں. خواہ وہ پالیٹکس میں ہو, خواہ وہ سوشل سائنسز میں ہو, خواہ وہ جوڈیشری میں ہو, خواہ وہ گورنمنٹ میں ہو. لیکن ہمارے پاس بہت اچھے ادارے ہیں انکلوڈنگ دس ون, there are lots of them. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے, ہماری ضرورت سے کم ہے, لیکن بہت اچھے ادارے ہیں, اور بہت اچھے ذہین فتین بچے اور بچیاں اس میں پڑھتے ہیں, بہت اچھے پڑھے لکھے خاندانوں کی نمائندگی کرتے ہیں, بڑے اچھے ایمبیشنز کے ساتھ. تو وہ جو سارا کا سارا جو انرجی ہے وہ کدھر جا رہی ہے پھر؟ اگر موجود بھی ہے تو پھر استعمال کدھر؟ واٹس یور ٹیک؟ طلعت صاحب, اس میں نو ڈاؤٹ کہ یوتھ کا جو رول ہے اس کو تو ہم انڈرمائن کر ہی نہیں سکتے کسی بھی چیز میں, چاہے وہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ ریولوشن کا کاز ہو. یوتھ کا تو اس میں نو ڈاؤٹ بہت بڑا رول رہا ہے, ماضی میں بھی, آگے بھی ہوگا. لیکن جہاں یہ بات ہم لوگ کر رہے ہیں ریولوشن کے حوالے سے کہ ریولوشن آنا چاہیے, دیکھیں کسی بھی معاشرے میں ریولوشن کے لیے جو دو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہے, ایک لیڈرشپ اور دوسری چیز جو ہے ایجنڈا. ایجنڈا کی تو ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے, کسی بھی ہاں ایجنڈا ہے, اور کسی بھی ایجنڈے پہ انقلاب آ بھی سکتا ہے. جب تیونس میں ریڑی باندھ کے اپنے آپ کو نظر آتش کرنے پہ وومن اس کو نہ تھپڑ مارتی تو ٹونیشیا نے چینج نہیں ہونا تھا, تو اس پہ بھی تو یہاں پہ ایجنڈا تو ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بہت ہے. لیڈرشپ کی کمی نو ڈاؤٹ ہے, لیکن لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ بھی ڈیولپ ہو جائے گی, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اسپانسرشپ زیادہ ریکوائرڈ ہے کسی بھی ریولوشن کو لانے کے لیے. تو جب تک اسپانسرشپ سے مراد کیا ہے طلعت صاحب؟ نہیں بڑا انہوں نے ابھی کہا تھا کہ وہ لائرز موومنٹ تھی, اسپانسرڈ تھی. آئی کین ہیو اے سیپریٹ ڈیبیٹ آن دیٹ, بٹ اسپانسرشپ سے مراد کیا ہے اس کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں طلعت صاحب. دیکھیں, ایک آدمی جس کو اس بات کی شیورٹی نہیں ہے کہ اس کو 2 وقت کی روٹی ملے گی نہیں ملے گی, وہ سڑکوں پہ کیوں آئے گا؟ وہ اسی وقت سڑک پہ آئے گا کہ جب اس کو پتہ ہوگا کہ اس کے گھر کا راشن چل رہا ہے, اس کے گھر کا چولہا چل رہا ہے. ہم لوگ اگزامپل دیتے ہیں کہ جی پولیٹیشنز کرپٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ جی پولیٹیشن کرپٹ ہے, ووٹر خود کرپٹ ہے. اگر ووٹر کرپشن نہ کرے تو یہ پولیٹیشنز کبھی اسمبلیوں میں جائے ہی نہ. ووٹر اپنا ووٹ بیچتا ہے. ووٹر کرپٹ ہے. میں اس کو تھوڑا آگے لے کے جانا چاہوں گی. ہم نے تھوڑی سخت بات کرنی ہے, کیونکہ سخت بات سے ہوپفلی کوئی صحیح رزلٹ نکلے گا. ہم بات کرتے ہیں چینج کی, ہم بات کرتے ہیں ان ساری اچھی چیزوں کی, لیکن ہم کیا ریئلی چینج چاہتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم چینج چاہتے ہوتے تو وہ چینج آ چکا ہوتا. آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک ایگزیکٹلی دس پوائنٹ فارورڈ. شارٹ کٹس چاہتی ہے عوام, میرٹ پہ نہیں چاہتی نوکریاں. اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو جا کے کہتی ہے کہ جی ہمیں سفارشی نوکریاں لے کے دیں. رائٹ, ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں, یہ ساری بیڈ پریکٹسز نظر آتی ہیں. وہ بات اور ہے کہ وہ غلط ایم این ایز اور ایم پی ایس کیوں ان کو oblige کرتے ہیں, اپنے ووٹوں کی خاطر کرتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. بات یہی ہے نا, عوام کو اگر پتا ہو کہ ہمیں اس کھڑکی, آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا رول آف لا, دیکھیں اگر مس رول آف نو لا ہوگا تو عوام کی ایک سروائیول انسٹنکٹ ہے. جہاں پر آپ نے کھڑکی بنا دی ہے, عوام جو ہے گرمی کے اندر کھڑے ہو کے اپنے بل جمع کراتے ہیں. دیکھیں وہ بڑی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں. I always wonder کہ جی یہ ان کو کیا ضرورت ہے لائن میں کھڑے ہونے کی, جمپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم ارد گرد اگر دیکھ لیں
میرے خیال میں 99% لوگ جو ہیں وہ آنیسٹلی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, آنیسٹلی ووٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر نظام آپ نے ایسا بنا دیا ہے جس کے اندر کوئی پریمیم ہی نہیں ہے آنیسٹی پہ, لیکن نظام میں سے جو اصل رحمانیت جو ہے وہ نکل گئی ہے اور ایک فیک رحمان اس کے اوپر طاری کر دیا گیا ہے, تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا نا. لوگ کہیں گے کہ 2 نمبری جو ہے وہ سیل کرتی ہے, تو اگر 2 نمبری سے ہی مارکیٹ کرنا ہے تو پھر 2 نمبری سے. تو یو ہیو آنسرڈ اٹ. میرا جو انیشل پوائنٹ تھا کہ جب رول آف لا کا پریمیم ہوگا تو ہاں پھر سارے لوگ اسی ڈائریکشن میں جانا چاہیے.